تاریخ میں پہلی بار پنجاب کابینہ کا اجلاس آج فیصل آباد میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کابینہ 20 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ فیصل آباد ڈویژن میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی دورہ فیصل آباد میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ 1 ارب 36 کروڑ کی اسکیم عبداللہ پل فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ پرانی سبزی منڈی میں 32 کروڑ کے پبلک پارک، 25 کروڑ کی لاگت سے فیصل آباد ڈرینیج سسٹم کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ LID اسپتال کے ایمرجنسی بلاک کے توسیعی منصوبے پر 30 کروڑ کی لاگت آئے گی۔ ہسپتالوں کی بحالی کے 1 ارب سے زائد کے منصوبوں کے سنگ بنیاد رکھے جائیں گے۔ 90 کروڑ کی لاگت سے عبداللہ خان سنبل ہائی پرفارمنس کرکٹ سینٹر کا سنگ بنیاد بھی رکھا جائے گا۔ سستی پیٹرولیم کے عوامی فوائد کے لیے اقدام۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، فائدہ عوام تک براہ راست پہنچانے کا فیصلہ۔ ٹرانسپورٹ کرایہ میں 10% تک کمی کا حکم۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس اور کمیٹیاں فعال کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 48 گھنٹے کی مہلت دے دی۔ فیصل آباد سے PTI رہنما فاروق حبیب پارٹی چھوڑ گئے۔ فاروق حبیب کا استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا PTI چیئرمین کو عدم اعتماد کے آئینی طریقے سے ہٹایا گیا۔ چیئرمین PTI نے امن کے بجائے تشدد اور مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔ 9 مئی کو جو ہوا افسوسناک۔ واقعے کے بعد ہم اپنے گھروں سے دور رہے۔ لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی کہ وہ تدبر دکھاتے، وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے، لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان کو یہ تھا کہ لوگ میرے لیے باہر لڑیں۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ باہر کس کا سر پھٹ گیا، کس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کس کے ساتھ کیا ہوا۔ اور جو کچھ اس دن ہوا، جس طریقے سے ہوا، یہ انتہائی افسوسناک تھا، یہ انتہائی کنڈیمنیبل تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ واقعے کے طور کے اوپر جو ہے اس کو یاد رکھا جائے۔ صوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ زراعت جعلی ادویات میں ملوث عناصر کے خلاف متحرک۔ ٹاسک فورس کی کارروائی، لاکھوں روپے کی جعلی ادویات قبضے میں لے لی۔ دکانداروں کے خلاف مقدمہ درج۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت کا خلاف ورزی پر لائسنس منسوخ کرنے کا عندیہ۔ SNGPL کی گوجرا میں کارروائی۔ زیر زمین ٹرانسمیشن لائن کو ٹیمپر کر کے رہائشی کالونی کو فراہم کی جانے والی گیس چوری پکڑی گئی۔ CPO فیصل آباد کیپٹن محمد علی ضیاء کی چیمبر آف کامرس آمد۔ FBR کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کیش لین دین اور چوری ڈکیتی کے بڑھتے مسائل پر CPO علی ضیاء نے تاجروں کو اعتماد میں لیا۔ کہا جب شہر بند ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان تاجر کا ہوتا ہے۔ چنیور بازار فیصل آباد انتخابات میں چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ کے حمایت یافتہ امیدوار کامیاب۔ وسیم ذبیح اللہ بلا مقابلہ صدر چنیور بازار منتخب ہو گئے۔ امین بٹ گروپ نے کامیاب صدر کا استقبال کیا۔ تاجر سستے ڈالر پیٹرول کا سمد مانگنے لگے۔ چیئرمین فیصل آباد انسٹالمنٹ اینڈ الیکٹرانک ایسوسی ایشن غلام مصطفیٰ کا ضروری اشیاء کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ۔ 5 کروڑ سے زائد کے غیر قانونی ریفنڈز۔ FBR فیصل آباد نے تحقیقات شروع کر دی۔ ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 10 ٹیکس گزاروں نے غیر قانونی فائدہ اٹھایا۔ بجلی چوری کا حیران کن انداز۔ میٹر میں ریموٹ کنٹرول سسٹم لگا کر بجلی چوری۔ بجلی چوری کا ریموٹ کنٹرول سسٹم وائی فائی پر چلایا گیا۔ فیسکو نے بجلی چوری رنگے ہاتھوں پکڑ لی۔ بجلی چور فیسکو ملازمین کو لگام ڈالنے کا وقت۔ فیسکو کا عملے اور افسران سے حلف لینے کا فیصلہ۔ کوئی چوری میں ملوث ہوا تو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ پل کی تعمیر نو میں ناقص مٹیریل کا استعمال۔
اڈا ونگیاں تک کھڑیاں والا جڑا والا روڈ پر پل کے ٹیسٹ فیل، ڈائریکٹر مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کی جانب سے پیمفرا ٹیسٹ مٹیریل کی رپورٹ فیل کر دی گئی۔ جنگ میں 3 ارب 80 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبے، کتنا کام ہوا، کتنا باقی ہے؟ ورلڈ بینک کا وفد جائزہ لینے پہنچ گیا، 5 گرین بیلٹس مکمل، دیواریں بھی سجا دی گئی، چوک چوراہوں کی بحالی پر کام، ڈپٹی کمشنر کی بریفنگ۔ ہیلمٹ کا استعمال محفوظ سفر کی ضمانت، حادثات کی روک تھام کے لیے ٹوبا ٹیکسنگ میں ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن، 2 دن میں درجنوں موٹر سائیکلیں بند، 240 بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو 4,80,000 روپے کے جرمانے۔ سرکاری اداروں سے ریفنڈز کی واپسی، صنعت کار پریشان، صوبائی ٹیکس 10 سال سے ریفنڈ نہ کیا جا سکا، پنجاب ریونیو اتھارٹی نے 2013 میں خدمات پر سیلز ٹیکس لاگو کیا تھا، پی آر اے ایف بی آر نے ٹیکس ریفنڈ کا تاحال کوئی لاہے عمل نہیں بنایا۔ لارج اسکیل مینوفیکچررز کی کارکردگی بہتر نہ ہو سکی، ایل ایس ایم کی ماہانہ اور سالانہ کارکردگی میں منفی رجحان، مجموعی ایل ایس ایم میں 3.62% خسارہ ریکارڈ، ٹیکسٹائل شعبہ 4.69% خسارے میں رہا۔ چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز بے لگام، ضلع کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر 20 روز سے چینی غائب، سستی چینی ملنے کی امید میں روز چکر مارنے والے شہریوں کی دہائی، کہا روز آتے ہیں مگر چینی ملتی ہے نہ آٹا۔ جدوں ہی ہمنے چینی نہیں ملتی، آٹا نہیں ملتا، باہروں مہنگا ملتا ہے تو سستا کر کے ہمنے لین یہ تو ملتا نہیں آئے گا، چکر لا لا کے واپسی چلے جانے ہیں، خالی گھیو ملتا ہے، ہوں گلا گھیو سے کداں کھادے جائیے لے لے کے، چینی کتے گئی۔ دیہی مراکز صحت میں پوسٹ مارٹم رپورٹ آن لائن کرنے کا حکم، لاہور ہائی کورٹ نے میڈیکو لیگل بھی آن لائن کرنے کا حکم دے دیا، ہسپتال میں موجود مینول نظام کو 12 سال تک محفوظ رکھنے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ فیصل آباد میں ہیپاٹائٹس کے مریضوں سے متعلق اچھی خبر، مرض کی تشخیص کے لیے نگران حکومت نے 4,000 مریضوں کے لیے پی سی آر کٹس بھجوا دیں۔ فیصل آباد میں بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں چیک لسٹ مرتب، افسران جاری کردہ نئے انڈیکیٹر کے مطابق جائزہ لیں گے، سی ای او ہیلتھ، ڈی ایچ او، ڈی ڈی ایچ اوز رپورٹ بنائیں گے، ڈاکٹرز اور عملے کی حاضری، ادویات، مشینری، فرنیچر چیک ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ٹوبہ میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح، اے سی ہیڈ کوارٹر بلاول علی ہنجرا اور محکمہ تعلیم کے افسران موجود، اسکول انتظامیہ کو پلانٹ کی بحالی اور دیکھ بھال یقینی بنانے کی ہدایت، ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کا ڈسٹرکٹ اسپتال کا دورہ، ڈاکٹروں اور اسٹاف کی حاضری چیک، ادویات کے ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا۔ مسلم لیگ قائد میاں نواز شریف کی واپسی، فیصل آباد کی لیگی رہنماؤں کی تیاریاں عروج پر، امیدوار پی پی 117 خواجہ رضوان متحرک، حلقے میں ڈور ٹو ڈور ملاقاتیں، کہتے ہیں استقبال کے لیے 100 بسیں لے کر جاؤں گا۔ جنگ میں ضلعی جنرل سیکرٹری آصف ڈیڈی کی صدارت میں پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس، ڈاکٹر نعیم سندھو، زاہد عدیل سمیت دیگر کی شرکت، لاہور جلسے کو کامیاب بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا یارن مرچنٹس کا اجلاس، سالانہ کارکردگی اجلاس کی صدارت سینٹرل چیئرمین قیصر شمس گچھا نے کی، گروپ لیڈر شاہد اکرم گچھا، وائس چیئرمین رمضان افضل بھی شریک ہوئے۔ موسم بدلتے ہی عدالتی اوقات کار بھی تبدیل، 1 نومبر سے عدالتیں صبح 9 بجے کھلیں گی، شام 4 بجے تک عدالتی امور نپٹائے جائیں گے، جمعے کو ایک عدالت کا 1 بجے تک ہوگا، ڈپٹی رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کا نوٹیفیکیشن۔ اور جنگ میں پاکستان جنگ نرسز فیڈریشن کے زیر اہتمام تقریب، 9 منتخب عہدیداران سے حلف کیا گیا، چیئرپرسن پاکستان جنگ نرسز فیڈریشن آسیہ سلطان کی خصوصی شرکت۔